ابا یہ تو بہت لفڑا ہے۔ پھاٹک کے پر ایک لکھنؤ چھیلا ٹکرا گئے، بادشاہ جانی۔ میں بولا، غلام کو شہزادہ جانی کہتے ہیں۔ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ایک وکیلن کر لیجئے، نئی نئی پریکٹس شروع کی ہے، بہت قابل ہیں، فوراً سے پڑھ کر آئی ہیں۔ راجہ صاحب 3 کٹوری کی نواسی، بڑی بٹیا زرینہ سلطان کی صاحبزادی۔ میں بولا، بادشاہ جانی بھائی، کیا ہے کہ عورت ذات ناقص العقل ہے، یہ مردوں کے کام ہے، کوئی اچھا وکیل بتائیے۔ میں نے ان کو پورا کیس سمجھایا، انہوں نے ایک صاحب سے ملوایا، وہ بھی بانکے نوجوان نکلے۔ جو ہی بادشاہ جانی نے ریڈ روز کا نام لیا، بولے، شیخ صاحب اور ان کے والدین کسے یاد نہیں؟ قمبر علی کی زندگی میں ہی ان لوگوں کو ان سے بڑی ہمدردی ہو گئی تھی، کیونکہ عام طور پر یہ مشہور تھا کہ انہوں نے اس ٹریجڈی سے 1-1.5 سال قبل بمبئی کی ایک معمولی گمنام ایکٹریس کو گھر ڈال لیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہت چھپا کر رکھا تھا، کسی سے ملواتے ہی نہیں تھے۔ باپ پیٹی ماسٹر تھے، بھائی بمبئی میں دادا گیری کرتے تھے، بڑی لڑاکا تھیں، انگار لگے تکیہ کلام تھا۔ کسی بگڑے دل نے یہ بھی کہا کہ اسی نے تیلی دکھائی ہوگی جو سب کو جل کر راکھ ہو گیا، اس خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔ غرض یہ کہ صاحب جتنے منہ اتنی باتیں، خیر آپ فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جب یہ سانحہ ہوا ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آج بھی جب سوچتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بد عورت سے خدا بچائے۔ بادشاہ جانی جھینپ کر بولے، وکیل صاحب یہ بیگم قمبر علی مرحومہ کے بھائی ہیں۔ وکیل صاحب پسینہ پسینہ ہو گئے، بولے معاف کیجیے گا، ہم تو محض سنی سنائی دہرا رہے تھے، اب آپ کا فرض ہے کہ ان افواہوں کی تردید کریں۔ بادشاہ جانی بولے، شیخ قمبر علی نے بیوی کے نام کوٹھی مہر میں لکھ دی تھی، فروٹ گارڈن حبا کر دیا تھا، آپ دونوں چیزیں عدالت سے ان کو دلوا دیجئے، افواہوں کی خود بخود تردید ہو جائے گی۔ بولے ایک مسئلہ اور ہے، جائیداد کے دعوے داروں کی اطلاع کے لیے قانونی نوٹس اخباروں میں نکلے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ابا میں بولتا اس وقت تو بامبے پولیس نے مجھے تڑی پار کر رکھا تھا۔ پھر بولے، اب آپ اتنے برسوں بعد نمودار ہوئے، اب تک کہاں رہے؟ کیا بولتا، جیل میں رہا۔ گارڈن کا اسٹامپ پیپر نکالا، بولے گفٹ ٹیکس ادا کیا تھا۔ آپ کی ہمشیرہ فصل کی آمدنی خود اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالتی تھی۔ میں بولا، صاحب یہ سب مجھے نہیں معلوم۔ اسٹامپ پیپر دیکھ کر بولے، ارے اس کی تو رجسٹری نہیں ہوئی، اب نکاح نامہ لائیے۔ بادشاہ جانی بولے، وکیل صاحب ریڈ روز میں کاغذ کا ایک ایک پرزہ راکھ ہو گیا۔ وہ بولے، آپ قاضی شہر کے دفتر میں جائیے، ان کے ہاں اوریجنل موجود ہوگا، رجسٹری بھی ہوئی ہوگی، معلوم کر لیجیے۔ پھر وہی بات پوچھی، آپ اتنے عرصے کہاں غائب تھے؟ میں بولا، کیا ہے کہ پکچروں کی شوٹنگوں کے سلسلے میں برابر ادھر ادھر جاتا رہا، ٹائم نہیں ملا۔ پکچروں کا نام سنتے ہی وکیل صاحب کھل اٹھے، بولے آپ ایکٹر ہیں؟ میں بولا اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ مگر وکیل صاحب، میں بولا آج کل ذرا کڑکی چل رہی ہے، آپ کی فیس کتنی ہے؟ بولے ہم تو کالج کے زمانے میں بہت ڈرامے وغیرہ کرتے تھے، پھر فلموں کی بات چھڑی، چائے منگوائی، رویہ ہی بدل گیا۔ بولے ہم بمبئی آویں تو آپ کی سادھنا اور سائرہ بانوں سے ملوا دیں گے۔ میں بولا وکیل صاحب آپ یہ جائیداد ہمیں دلوا دیجئے تو ہم فوراً اپنی پکچر شروع کر کے آپ کو اس میں ایک دھانسو رول بھی دے دیں گے، بالکل جیسے افتخار اور رحمان وکیل بنتے ہیں، عدالت کا سین ڈال دیں گے۔ بولے وکیل ہی کیوں، ہم تو اپنے کالج کے ناٹکوں میں ہمیشہ ہیرو بنتے تھے۔ بولے غرض یہ کہ ابا وکیل صاحب سے یارانہ ہو گیا، ہم نے بادشاہ جانی سے بھی وعدہ کر لیا ان کو پکچر میں رول دیں گے، یہ کسی مفلس وثیقہ دار کے صاحبزادے ہیں، قطع اور شکل و صورت سے بس اپنے مرحوم پرنس گلفام کو چھپاؤ، انہیں نکالو، عمر ڈھل گئی ہے، ورنہ انہی کو ہیرو بنا لیتے۔ وکیل صاحب بولے اگر آپ فیس نہیں دے پائیں گے تو ہم آپ سے شرح طے کر لیں گے، جائیداد آپ کو مل جائے تو اس میں سے اتنا حصہ ہمارا۔ چنبیلی بیگم دری پر لیٹی سو رہی تھیں، باتوں کی آواز پر جاگیں، کروٹ بدل کر کنمنائیں۔ کیسے بے حس بے رحم باپ اور بھائی تھے، بیٹی کی جلی ہوئی ہڈیوں پر بیٹھے پھر سے خیالی پلاؤ پکا رہے تھے۔ انہوں نے ملگجی ساری کا آنچر چہرے پر ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ چیپٹر 6 کجلی بن۔ شمالی ہند میں فلم سازی کے نئے دور کا آغاز، جن شائقین کو آئیڈیل فلم کمپنی لکھنؤ کی آدرش مہیلا نذرانہ، رشید دلہن اور بسمل کی آرزو کی تیاریوں کا زمانہ، اور ولوچنا، تارا، اختری بائی اور شہناز گل کا رومان پرور عہد یاد ہے،
ان کے لیے نئی اندر صبح کا مژدہ۔ سنوبر پکچر کا اولین شاہکار گلزار محبت، جس کا اعلان چند سال قبل کیا گیا تھا مگر بوجہ ملتوی ہوئی، نئی ہیروئن سحر آفریں موسیقی، ڈائریکٹر پریزاد گلاب، پروڈیوسر ماسٹر آئی بے موگرے آف ریڈ روز گارڈن اسٹیٹ لکھنؤ۔ مسٹر ٹی اے شیخ نے کلکتے کے ایک اردو اخبار کا تراشا جیب سے نکال کر دوبارہ پڑھا۔ وہ گولف کھیلنے کے بعد ٹالی گنج کلب کی ٹیپو سلطان بار میں واپس آ چکے تھے اور متفکر و متحیر نظر آتے تھے۔ یہ روزنامہ وہ صبح سے گھر سے چلتے وقت ساتھ لیتے آئے تھے تاکہ کلب پہنچ کر اطمینان سے قانونی کارروائی کے متعلق سوچیں۔ دوارس کا ایک ٹی پلانٹر شناسا سنیل چکرورتی ان کے پاس آن بیٹھا۔ آج کی صبح ہم ماں اپنے ہاتھیوں کے بخیریت ہیں۔ شیخ طاہر علی ایک زمانے میں سروش تخلص کرتے تھے جب ان کے نام کا جزو بن چکا تھا۔ کلکتے کے اردو حلقے میں شیخ سروش فیل فروش کہلاتے تھے۔ پہلے آسام میں کھیدا کرتے تھے، اب دوارز میں چائے اور ٹمبر کا کام پھیلا رکھا تھا۔ ان کی بیوی نور النساء بیگم جل پائے گوری کے ایک زمیندار کے دختر نیک اختر تھیں۔ میکے کے قرب کی وجہ سے زیادہ تر دارجلنگ میں رہتی تھیں۔ طاہر علی کے چھوٹے بھائی مظہر علی مشرقی پاکستان جا چکے تھے، جہاں ہاتھیوں اور ٹھیکوں کا خاندانی کاروبار انہوں نے چاٹ گام اور سلہٹ میں جما لیا تھا۔ سال میں ایک دو بار بھائی سے ملنے مغربی بنگال کا چکر لگا جاتے تھے اور چاٹ گام اور ڈھاکہ کی فیشنیبل سوسائٹی کے ایک مقبول فرد تھے۔ شیخ صاحب کا ایک خوبصورت بنگلہ دارجلنگ میں تھا، ایک مینا گوڑی میں۔ نیو علی پور کلکتہ میں نئی کوٹھی بنا رکھی تھی۔ کلکتہ اور دارجلنگ کی نمایاں شخصیتوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ اکثر روٹری اور لائنز کی طرف سے منعقد ہونے والے فیشنیبل فلاحی مشاعروں کی صدارت بھی کرتے۔ براؤن صاحب والی باضابطہ زندگی گزارتے۔ شروع سے جنگلات سے واسطہ رہا، اس وجہ سے آؤٹ ڈور لائف کے شوقین تھے۔ کسی زمانے میں میسور کے ایک مہاوت شیخ صابو نے ہالی ووڈ جا کر نام پیدا کیا تھا۔ جوانی میں طاہر علی بھی ہاتھیوں کی نسبت سے کلب میں ایلیفنٹ بوائے پکارے گئے۔ اب ان کی کمسن لڑکی لیلا دارجلنگ کے اسکول میں ایلیفنٹ گرل کہلاتی تھیں۔ ویری اسٹرینج، انہوں نے اخبار میز پر رکھ کر اینک اتاری۔ ہم یہاں کجلی بن میں بیٹھے رہے، پرواہ نہ کی، اور بمبئی کی کسی جال ساز نے ہمارے بیچارے کزن قمبر علی کی جائیداد ہتھیا لی۔ ارے عجیب معاملہ ہے، ہمیں خبر بھی نہیں وہاں کیا سے کیا ہو گیا۔ ہر جگہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک اظہر علی چچا تھے۔ بات شروع کرتے کرتے شیخ صاحب نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ خواتین و حضرات گولف کے میدان سے واپس آ رہے تھے۔ ایک بار وہ لکھنؤ گئے تو اظہر علی چچا ان کو اپنے ساتھ دلکشا کلب لے گئے تھے۔ وہاں بھی عین مین اسی قسم کے لوگ دکھلائی دیتے تھے۔ یہی مجمع، جب سے اب تک اس کالونیل ماحول میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شیخ اظہر علی بیرسٹر، ہمارے والد کے فرسٹ کزن، ان کے دونوں بھائی تقسیم کے فوراً بعد ہجرت کر گئے۔ ایک اپنی جائیداد فروخت کر کے روانہ ہوئے، دوسرے نے سنا وہاں پہنچ کر صوبہ سندھ میں زمین الاٹ کروا لی۔ پھر معلوم ہوا بٹو چچی، اظہر علی کی بیگم، ان کے بھائی بھی پاکستان چلے گئے۔ یہاں ہندوستان میں بیچارے قمبر علی کا کوئی سگے رشتہ دار موجود نہ رہا۔ قمبر علی کون؟ ٹی پلانٹر چکرورتی نے پوچھا۔ وہی اظہر چچا کے صاحبزادے، ہم ان لوگوں سے برسوں سے نہیں ملے، نہ خط و کتابت۔ ہمارے والد زمانہ ہوا کلکتہ آن بسے تھے، پھر وہ جو بڑی بھاری آگ لگی۔ یس، ڈریڈفل، میں نے ابھی اخبار میں پڑھا تھا، ٹی پلانٹر نے کہا۔ ہم تو سٹیمر میں جا رہے تھے، ریڈیو پر سنا، سناٹے میں آ گئے۔ تعزیت کا خط کس کو لکھتے؟ اس خبر ہی سے معلوم ہوا کہ بیوی بھی جل کر مر گئی۔ ہم کو تو یہ پتہ نہ تھا کہ قمبر نے شادی کر لی تھی۔ وہ کچھ بوہمین سے آدمی تھے۔ ریڈیو کی خبر میں بچوں کا کوئی ذکر نہ تھا۔ ممکنہ ورثاء کی اطلاع کے لیے اخبار میں سرکاری نوٹس تو چھپا ہوگا، ٹی پلانٹر چکرورتی نے کہا۔ یو پی کے اخبار آسام اور بنگال کے جنگلوں میں کہاں پہنچتے ہیں بھائی؟ اور اب قمبر علی مرحوم کی جلی ہوئی زمین پر سنوبر فلم کمپنی کیسے بن گئی؟ ماسٹر موگرا اور پریزادہ گلاب، جے خوب۔ کلب سے گھر پہنچتے مسٹر سروش نے اپنے قانونی مشیر کو ٹیلی فون کیا۔ استاد موگرا اینڈ کمپنی اور ان کے وراثت کے دعوے کے متعلق جانکاری کی انہیں چند روز میں لکھنؤ سے موصول ہو گئی۔ شیخ فیل فروش کلکتہ سے روانہ ہوئے۔
ان کے ایڈوکیٹ نے لکھنؤ کی عدالت میں شیخ قمبر علی مرحوم کے ایک جدی عزیز کی حیثیت سے بطور ثبوت ان کا شجرہ نسب پیش کیا۔ متعدد عمائدین شہر نے اس دعوے کی تصدیق کی۔ مقدمے نے طول کھینچا۔ استاد موگرا کے پیش کردہ حبہ نامہ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ قمر علی بجائے قمبر علی، نام ہی غلط تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اپنی خفقانی اور سرسام زدہ بیوی کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے اسٹامپ پیپر بنا کر جعلی دستخط کر دیے تھے۔ اوریجنل نکاح نامہ چنہٹ کے مولوی صاحب نے قاضی شہر تک نہیں پہنچایا۔ گاؤں کھیڑے کے لوگ نکاح رجسٹری کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد مولوی صاحب بیچارے بھی رحلت کر گئے، بوڑھے آدمی تھے۔ نکاح نامہ کی 2 نقلیں جو راجہ رگبیر پرساد خود آن کر الحمدوں کو دے گئے تھے، وہ بھولا ناتھ چور نے پھاڑ کر پھینک دیں۔ نانپورہ کے چائے خانے میں الحمدوں کو ہوش آیا تو حاجی کلو خود انہیں امام گنج پہنچا کر آئے۔ چند ماہ بعد وہ بھی چل بسیں۔ نکاح نامہ تو یوں غتر بود ہوا، اب مستند گواہوں کی فراہمی۔ کیا ہے ابا، ایسا لگتا ہے آدھے گواہ تو سالے لڑھک گئے، باقی غائب گلہ۔ سالوں کے پاؤں میں بلی بندھی ہے، دیس دیس گھوم رہے ہیں، پریزادہ گلاب اپنے باپ سے کہتے۔ سال بھر اس سرونٹ کوارٹر میں لشتم پشتم گزار کر یہ کنبہ بمبئی ناگپورہ کی چال میں لوٹ آیا تھا، لیکن اس امید پر کہ جائیداد مل جائے گی، فلم کمپنی بنے گی، اس میں وہ اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ وکیل صاحب بڑی تندہی سے مقدمہ لڑے جا رہے تھے۔ بادشاہ جانی گواہوں کی تلاش میں جٹے ہوئے تھے۔ ریڈ روز کا سارا ایڈیٹوریل سٹاف کب کا تتر بتر ہو چکا تھا۔ گاؤں والے مولوی صاحب مر گئے، روپا میری مر گئی، کالے خان، اکرام احمد، اشفاق علی لاپتہ۔ جواں سال راجہ رگبیر پرساد سنگھ ہارٹ کا آپریشن کروانے امریکہ گئے، وہیں پر آن تج دیے۔ برڈی چھوٹے لال بھی کافور ہوئی، ماں خاندان کینیڈا جا بسی۔ گورے سے شادی کر لی تو نام بھی بدل لیا، اب 7 سمندر پار ان کو کون تلاش کرے۔ عام طور پہ مشہور یہی تھا کہ قمبر علی نے بیلا رانی سے باضابطہ شادی نہیں کی تھی، تو ان 3 کٹوری ہاؤس والوں نے مکمل لا علمی ظاہر کی۔ وہ واقعی نہیں جانتے تھے، نہ اس جھنجٹ میں پڑنا چاہتے تھے۔ ان کے مینیجر کالی چرن رستوگی زندہ تھے، مگر جس مشتبہ انداز میں برقع اوڑھے رات کے 12 بجے بیلا ہوٹل 3 کٹوری نینی تال پہنچی تھی، قطعی بہاتہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ مقدمہ 16-17 سال تک چلا۔ موگرا، چنبیلی اور گلاب کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ بار بار ان کو پیشی کے لیے لکھنؤ جانا پڑتا۔ بہار صاحب ان کی مالی مدد کرتے رہے۔ ہٹ سانگ رائٹر بن چکے تھے اور مقبول مترنم شاعر تھے۔ وہ گنپتی سیٹھ نے ہم لنگڑے ہاتھیوں کا بھی کھیدا کر ڈالا۔ جانی بھائی، تمہاری عدالتیں بھی تو کجلی بن ہیں، جادوئی جنگل، پھنسے تو نکل نہ پائے۔ گلاب نے بادشاہ جانی سے فریاد کی، جو انہیں خدا حافظ کہنے گلاب باڑی آئے تھے۔ سابق ریڈ روز، حالیہ گلاب باڑی، پریزادے کی کارلٹن تھی۔ وہ کورٹ کی پیشی کے لیے جب بمبئی سے آتے، وہیں سروتے پنواڑی کی جھونپڑی میں قیام کرتے۔ بستی والوں سے وعدہ کر چکے تھے کہ کیس جیتنے کے بعد زمین ان سے خالی نہ کروائیں گے۔ وہ کمپاؤنڈ کے کنارے کنارے ہی تو آباد تھے، بلکہ اپنی پکچر میں ان کو کام بھی دیں گے اور چند ایک کو روزگار دلوانے بمبئی لے جائیں گے۔ لہٰذا پریزادیاں خاصے مقبول تھے۔ نوم اور ملا جی سے بھی ان کی دوستی ہو چکی تھی، جن کے والد مرحوم سے 18 سال قبل پہلے روز بسلسلہ اعتقادات اہل نرسن و اہل تشیع کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ ملا جی خود بخود یہاں امامت کرنے لگے تھے۔ پہلے مسجد میں رہے، پھر ایک حجرہ تعمیر کر لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی دودھ والے، رکشہ والے، مزدور، ٹھیلے والے وہاں آن بسے۔ ملا جی فیض آباد سے آئے تھے۔ مقبرہ بہو بیگم صاحبہ والدہ نواب آصف الدولہ وزیر ہند کا علاقہ گلاب باڑی کہلاتا تھا۔ بستی کو اسی نام سے پکارا۔ اب تو ڈاکیہ بھی گلاب باڑی کے پتے پر خط لانے لگا تھا۔ وسطی میدان میں گائیں چرتیں، بچے پتنگ اڑاتے، دھوبی کپڑے پھیلاتے۔ کبھی رات کو میلاد شریف ہوتا، کبھی پیپل کے نیچے ستیہ نارائن کی کتھا۔ بیشتر سلمز کی طرح یہ ایک مخلوط آبادی والی بستی تھی۔ گلاب کی ماہم جھونپڑ پٹی سے مختلف نہ تھی، وہ یہاں بہت ایٹ ہوم رہتے تھے۔ بہار صاحب نے بالی ہل پر فلیٹ خرید لیا تھا۔ اہلیہ بڑے ایکٹروں کی بیویوں کی طرح گھر پر کٹی پارٹیاں کرتی تھیں۔ بچے پنج گنی میں پڑھتے تھے
بہار صاحب فلم پریمیئر کے مواقع پر چمکیلے سوٹ پہنتے. ان کی سالگرہ منائی جاتی تھی جس کے متعلق اردو کے فلمی رسالوں میں ان کا خط چھپتا تھا. لاکھوں پروانوں کی دعاؤں کا شکریہ. اس مرتبہ چند جنم دن گھر پر ہی چند دوستوں کی موجودگی میں سادگی سے منایا. موصوف بصرتے فرصت اپنے پرانے بدنصیب دوستوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں. گلاب بدنام اور ناخواندہ تھے اور جیل کاٹ چکے تھے، ورنہ بہار صاحب ان کو اپنے اسٹاف میں شامل کر لیتے ہیں. خود بہار صاحب بطور گواہ پیش کیے جا سکتے تھے کیونکہ اس شام چنہٹ کی کوٹھی میں موجود تھے، مگر اس وقت ان کو بھی علم نہ تھا کہ بالائی منزل پر بیلا شادی رچا رہی ہیں. وہ بڑے دیندار آدمی تھے، جھوٹی قسم نہ کھا سکتے تھے. اب صرف ایک شخص رہ گیا تھا، چکوترا گڑھی والا، چکوترا گڑھ والی، جو اس شام کسی بہانے روپا مہری کے پیچھے پیچھے اوپر چلا گیا تھا. وہاں اس نے عقد ہوتے بچشم خود دیکھا یا نہیں، اس کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ دوسرے روز ہی اپنے گھر والوں سے ملنے گڑھوال روانہ ہو گیا تھا. 1.5 سال بعد آتش زدگی کی خبر سن کر وہ بیلا کے ماں باپ کے پاس تعزیت کے لیے ناگپاڑا آیا. دیوار کے سہارے چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ان دونوں کے پاؤں چھوئے تھے اور نمسکار کر کے نیچے اتر گیا. تب سے وہ بھی لاپتہ تھا. 7واں چیپٹر، ماؤنٹین گاڈ. حضرت بہار پوری کے زیادہ تر فوراً مشاعرہ سرکٹ پر رہتے تھے. اس مرتبہ تقریباً 1.5 سال بعد وطن لوٹے. بئی پہنچنے کے دوسرے روز ہی استاد موگرا سے ملنے ناگپاڑا گئے. کار چال کے نیچے روکی. مضطرب و مسرور اور ماسٹر جی کو خوشخبری سنانے کے لیے بےتاب. پہلے انہوں نے استاد کو مغل کے ہوٹل میں جھانکا. لدھڑ ایرانی کا بیٹا اب کاؤنٹر پر بیٹھتا تھا. دیوار پر شہنشاہ محمد رضا پہلوی آریہ مہر کی پورٹریٹ کی جگہ اب عرصے سے آیت اللہ روح اللہ خمینی کی رنگین تصویر آویزاں تھی. یہودی کب کے غائب ہو چکے تھے. محلہ اس طرح آباد و پر رونق تھا. بہار صاحب جال کے دروازے پر پہنچے جو اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ لگتا تھا اگلی برسات میں بیٹھ جائے گی. بہار صاحب پہلے موگرا خاندان سے ملنے کے لیے بس یا لوکل ٹرین کے ذریعے آتے تھے. اب نت نئی کاروں پر انہوں نے بھی استاد موگرا کے مانند بہت پاپڑ بیلے، تب جا کر کامیابی ملی. اپنی لائن یعنی موسیقی میں استاد بھی ماہر فن بھی تھے، مگر مسلسل جد و جہد کے باوجود پیٹی ماسٹر ہی رہے. ان کو حنا یہودن یاد آتی تھی جو اسی چال کے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھی سو الحظ رٹا کرتی تھی. بیڈ لک، زندگی میں کسی کا بیڈ لک ہے، کسی کا گڈ لک. بمبئی میں ایک لطیفہ مشہور تھا. مفلوق الحال پارسی چوپاٹی پر سمندر میں ناریل اور پھول بہا کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، پروردگار تو نے ٹاٹا کو اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا. حنا بھائی بھی اللہ میاں کو سر ڈیوڈ سٹونز کا حوالہ دیا کرتی تھی. لیکن موگرا کی لڑکی تو اتنے امیر آدمی کی بیگم بن گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ ڈیم بیڈ لک. بہار صاحب قدیم زینے کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے 5ویں مولے پر پہنچے. طویل برآمدے میں کچر پچر بچے کھیل رہے تھے. الگنیوں پر کپڑے ٹنگے تھے. عورتیں چاول بین رہی تھیں. لتا کی باریک سوئی ایسی آواز ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی. کنستور اور ڈالڈا کے ٹینوں میں پھول پودے لہلا رہے تھے. نیچے اندھی باولی میں پڑا کوڑا ایک ٹیلے کی صورت اختیار کر چکا تھا. بہار پھول پوری موگرا کی کھولی پر پہنچے. پیازی رنگ کے لمبے فراک اور جارجٹ کے دوپٹے میں ملبوس ایک گوری چٹی کچی کھچی میمن برآمد ہوئی. اندر فریج رکھا تھا، ٹیلی ویژن سیٹ، فرش پر پھولدار لینولم بچھا تھا. موگرا بھائی ماہم گیا، سال بھر پچھو آپ نے ان کو پگڑی دے کر یہ کمرہ لیا ہے. پگڑی تو سمجھے بمبئی کے محاورے میں ایک بہر معنی اپنے اندر رکھتا ہے. بولو بھائی کیا بات ہے؟ سیٹ نمودار. اوہو بہار صاحب السلام علیکم. مشہور آدمی تھے، برابر ٹیلی ویژن پر آیا کرتے تھے، سب ان کو پہچانتے تھے. ہاں ہم نے برابر ان کو پگڑی دیا. وہ ان کا ملک میں کیس چالو ہے، اس میں لگ گیا. باقی ان کا موالی چھوکرا اڑا دیا. انہوں نے ماہم میں ایک جھگی خریدا. گلاب بھائی ادھر آیا، بولا وہ جھگی بیچ کر بھی کیس میں لگا دو. اب استاد مہا لکشمی کے فٹ پاتھ پر اپنا بزنس جمایا ہے. اچھا معاف کرنا بہار صاحب، میرے کو دکان پر جانا ہے. السلام علیکم. بہار صاحب مہا لکشمی پہنچے. ریس کورس کے پھاٹک پر موگرا نیم تلے فروکش تھے.
پیچھے آہنی جنگلے میں فراست علید والے ہاتھ کا خاکہ اٹکا رکھا تھا۔ سامنے میلی دری پر چند لال ایک پنجرے میں مقید تھے، مقدر بنانے والے کارڈ ان کے سامنے رکھے تھے۔ ایک غریب آدمی اکڑوں بیٹھا استاد سے اپنے قسمت کا حال دریافت کر رہا تھا۔ باہر صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ موگرا نے ان کو دیکھا، اطمینان سے بولے، جیتے رہو میاں، کہاں غائب تھے؟ وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بالکل لقات۔ اگر ریس کھیلتے تو ہمارے پاس نہ آنا، کیونکہ ہم گھوڑوں کے نمبر بھی بتلاتے ہیں۔ استاد نخاس کے بھانڈ تھے، اس المناک حالت میں بھی ہنسی مذاق سے باز نہ آئے۔ چنبیلی خالہ کہاں ہے اور گلاب؟ چنبیلی بیگم پڑوس میں بزنس کر رہی ہیں۔ کہاں؟ حاجی علی کی درگاہ، کباب پراٹھے کا خوانچہ۔ گلاب اپنے پراسرار دھندوں میں مشغول ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، خرچے پانے کے لیے ہم سے ہی پیسے لے جاتے ہیں۔ البتہ مقدمے کی پیشی کے لیے لکھنؤ پابندی سے جاتے رہتے ہیں، مگر اب تو ہمیں جیتنے کی امید بہت کم ہے۔ استاد، ہم آپ کے لیے ایک خوشخبری لائے ہیں۔ اس کیس کا واحد گواہ جو دستیاب ہو سکتا تھا مگر 25 سال سے روپوش تھا، وہ مل گیا۔ کون؟ چکوترا گڑھوالی۔ جناب عالی، دراصل ہمیں اوسلو کے ایک مشاعرے میں ایک شاعر باندرا کے ملے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے مقدمے کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا اور آپ حد سے زیادہ پریشان ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ اوسلو کہاں ہے؟ ناروے۔ نوح ناروی کا وطن؟ باہر صاحب نے قہقہ لگایا۔ ایک مرتبہ پھول پور میں ایک صاحب نے نوح ناروی کا نام سن کر پوچھا، اوہو، اب ناروے میں بھی اردو شاعری ہونے لگی؟ تو یہ قدرت کا کھیل دیکھیے کہ واقعی ناروے میں اردو شاعری ہونے لگی۔ تو ماسٹر جی، ایسا ہوا کہ ہمیں اوسلو سے سیدھے ٹورنٹو جانا پڑا۔ کینیڈا اور امریکہ کے 25 شہروں میں مشاعرے تھے، شرکت ضروری تھی، ورنہ پہلے آ جاتے، پھر لاس اینجلس گئے۔ بیٹھو ماہر میاں، موگرا نے بات کاٹی۔ اوسلو، ٹورنٹو، لاس اینجلس، یہ سارے نام ان کے لیے اجنبی تھے۔ باہر صاحب ان کا تذکرہ اس طرح کرتے تھے جیسے سرسی، سنبھل، صفی پور، لہر پور۔ ان کا ہاتھ دیکھ کر ایک بار فلم اسٹوڈیوز کے برگد تلے موگرا نے کہا تھا، باہر میاں، پیسہ تو بہت ملے گا، مگر سمندر پار کا سفر تو بھائی تمہاری تقدیر میں ہے ہی نہیں۔ خیر، قسمت کی لکیریں بدلتی رہتی ہیں، ہماری لکیریں بھی شاید بدل رہی ہیں کہ چکوترا گڑھوالی بطور مستند گواہ مل گئے۔ استاد نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ باہر صاحب وہاں فٹ پاتھ پر کہاں بیٹھتے، کہنے لگے، آئیے کسی ہوٹل میں چل کر چائے پئیں۔ موگرا نے انجم شناس چڑیوں کا پنجرہ درخت کی شاخ میں لٹکایا، جادوئی کارڈ صندوقچے میں بند کر کے قریب بیٹھے، موچی کو آواز دی کہ سامان پر نظر رکھے۔ باہر صاحب ناریمان پوائنٹ پر شیرٹن کے سامنے جا کر رکے۔ یہ فقیروں کا حلیہ دیکھو، دربان ہمیں اندر جانے دیں گے؟ ہمارے مہمان کو مجال ہے کوئی روکے؟ آدھے گھنٹے کے لیے ہم اپنی اوقات کیوں بھولیں، ایرانی کے ہوٹل چلو۔ باہر صاحب اپنی موجودہ انٹرنیشنل شہرت کے انوسار معمولی چائے خانے میں جا نہ سکتے تھے۔ ساحل سمندر تجویز کیا۔ دونوں مرین ڈرائیور کے کنارے ایک بینچ پر جا بیٹھے۔ لال انگارہ سورج نیلے پانی میں اترنے والا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موگرا نے سہانے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ بھیل پوری والا سامنے سے گزرا، اجازت طلب نظروں سے باہر کو دیکھا، اپنی بین الاقوامی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مسٹر پھول پوری، بھیل پوری نوش کر سکتے ہیں؟ کھنکار کر دریافت کیا۔ باہر صاحب نادم ہوئے، خوانچے والے کو پکارا، پھر کہا، استاد ایسا ہے، ہم لاس اینجلس ہلٹن میں مشاعرہ پڑھ رہے تھے، ادھر ہم نے ہندوستانی اور پاکستانیوں کا مجموعہ لکھا رکھا تھا، ادھر برابر کے ہال میں ایک سادھو جی نے گوروں کی بھیڑ اکٹھی کر رکھی تھی۔ ہم نے ان کی جھلک دیکھی، چکوترا گڑھوالی سے معلوم ہوئے۔ ان تک پہنچنا دشوار تھا، دروازے پر ان کے گورے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ ہم کو اپنی غزل پڑھتے ہی فوراً ایئرپورٹ بھاگنا تھا، ورنہ فلاڈیلفیا کی فلائٹ مس ہو جاتی۔ اچھا، خیر، بہرحال تو ہم نے وہاں سے فوراً سے پیشتر امی جی کے بارے میں پتہ لگایا۔ ماؤنٹین گاڈ کہلاتے ہیں، بہت نیک نام آدمی ہیں، مگر سدا مون برت رکھتے ہیں، بذریعہ تحریر بات کرتے ہیں، وہ بھی شاذ و نادر۔ اس وقت بھی جو کچھ وہ لکھ کر دیتے تھے ان کی گوری سیکرٹری گورے بھکتوں کو سنا دیتی تھی۔ ہم مشاعرے سے بھاگ کر ان کے سیکریٹریٹ میں پہنچے اور کہا، ہم ان کے بڑے پرانے بھگت ہیں، انڈیا میں ہم دونوں برسوں ایک ساتھ ریاضتیں کر چکے ہیں، 10 روز بعد بمبئی واپس جا رہے ہیں، اس وقت ان کے درشن چاہتے ہیں۔ ایک سیکرٹری نے کمپیوٹر دے کر اپائنٹمنٹ دیا، 2 ہفتے بعد بمبئی، تاریخ
وقت جائے قیام کا پتہ، ہم پرسوں امریکہ سے واپس آئے، آج آپ کو تلاش کیا۔ اب ماؤنٹین گاڈ سے ملاقات کے بعد آپ کو بتائیں گے یا آپ بھی ساتھ چلیے؟ نہیں، پہلے تم ہی ہو آؤ، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ استاد، ہم تو اسی تیل کی دھار پر بہتے بہتے ساری دنیا گھوم رہے ہیں۔ ایک پارسی پارسن اپنا کتا زنجیر سے بلکائے سامنے سے گزرے۔ چند قدم کے فاصلے پر شیرٹن میں کسی ہندی پکچر کا افتتاحی جشن منایا جا رہا تھا۔ سنوبر فلم کمپنی موگرے نے ایک آہ بھری بہار صاحب نے پھیل پوری کا پتھر پنچ کے نیچے ڈالتے ہوئے کہا، کراچی جم خانہ کے مشاعرے میں ایک شعر ہم نے سنا، ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے، ایک دیا جلا ہوا، ایک دیا بجھا ہوا۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ اوسلو میں ہم ایک روز بغیر تفریح ایک پہاڑی ٹرین پر سوار ہوئے، ٹہلتے ہوئے انجن تک چلے گئے۔ ڈرائیور ایک پاکستانی تارک وطن نکلا، سیالکوٹ کا۔ ٹرین سنوبروں میں سے نکل کر چوٹی کے سمت لیے جا رہی تھی۔ چپ چاپ اداس ہم آ کر اپنی کھڑکی میں بیٹھ گئے۔ ڈبہ خالی پڑا تھا۔ ٹرین ہری بھری پہاڑیوں پر سے گزر رہی تھی تو اچانک ہمیں وہ برکھا رتھر وہ ریل گاڑی یاد آئی جس پر ہم آپ لوگوں سے پہلی بار ملے تھے۔ ہم الہ آباد سے چلے تھے، آپ لکھنؤ سے۔ ناروے کی سنسان اجنبی پہاڑی پر اس سیالکوٹی ڈرائیور کو دیکھ کر ہمیں خیال آیا کہ پیٹ کی خاطر انسان کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ ہم آپ تو محض پھول پور اور نخاس سے بمبئی گئے تھے اور ہم بھوکے تھے، اور چنبیلی خالہ نے ہمیں کباب پراٹھے۔ ارے استاد، بہار صاحب نے چٹکی بجائی، یہ مقدمہ تو اب انشاءاللہ جیتا ہی جیتا سمجھیے۔ لاس اینجلس میں ہم آپ کے لیے ایک ریسٹورانٹ کھلوا دیں گے، چنبیلی خالہ کے کباب پراٹھے۔ نئی دنیا میں طباخی کے نئے دور کا آغاز۔ یقین جانیے، جس طرح آج کل لندن کا انگریز طبیعت سے سموسے تکے کھا رہا ہے، امریکہ میں گھر گھر کباب پراٹھے رائج ہو جائیں گے، اور نارتھ امریکہ میں اللہ کے کرم سے ہمارے بے شمار اردو دان، قدردان، گویا ججمان بے حد ماشاءاللہ دولت مند موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک آپ کا بزنس پارٹنر بن جائے گا، اور آج سے 2 سال بعد انشاءاللہ ہم آپ اسی مہینے، تاریخ اور وقت بحر الکاہل کے ساحل پر بیٹھے ہوں گے۔ ہاں، ہمارے عقب میں اس اوبرائے شیرٹن کی طرح آپ کا موگرائے بیلٹن جگمگاتا ہوٹل ہوگا، اور اس کا ریسٹورانٹ آنٹ جیسمینز کاٹیج کباب۔ ہنسیے نہیں، کوئی عجوبہ بات نہیں۔ یہ جو ایشین آج کل ٹائیگون ویسٹ میں دندنا رہے ہیں، ان میں سے 2 کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں۔ ایک کی والدہ پارٹیشن سے قبل پرانی دلی میں گھر گھر جا کر سلائی کرتی تھیں، اور دوسرے کے والد معمولی سرکاری ملازم تھے۔ وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چینی اوپرا کے قاصد کی طرح اعلان کیا، اب میں کل صبح ساگر پربت پر بنے سمندر محل کو جاتا ہوں اور کیلاش پتی کی آکاش بانی آپ کے لیے لاتا ہوں۔ استاد، آپ کو شاید یاد ہو، گل عباس مرحومہ کی تعزیت کے لیے چکوترا ناگپاڑا آئے تھے۔ چند روز بعد جمالستان اسٹوڈیو میں ملے، کہنے لگے ہم بدری ناتھ یاترا کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ابھی تو آپ گڑھوال سے لوٹے، پھر وہیں چلے۔ تو وہاں پہنچ کر اس فرزند کوہستانی نے اپنی خودی پہچانی اور دنیا تیاگ دی۔ شیر کی کھال اوڑھ، جٹاؤں کا جوڑا بنائے، رودراکش کی مالا پہنے، بدری ناتھ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ گورے بیراگیوں کی ٹولی ادھر سے گزر ہوا۔ ان کو شیو داتا سا شیو اوتار سمجھا، اپنے ہمراہ باہر لے گئے۔ تب سے وہیں پر ہیں، ماؤنٹین گاڈ کہلاتے ہیں۔ بمبئی سے چکوترا گڑھوالی گئے تھے، اتراکھنڈ سے گاڈ بن کر لوٹے۔ باہر ان کے متعلق انگریز، جرمن، فرینچ وغیرہ میں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ یہاں نیپین سی روڈ پر ایک بڑھیا فلیٹ میں مقیم ہے۔ جب ہم پہنچے، زعفرانی ساری پہنے ایک گوری عورت ریسیپشن ڈیسک پر مستعد بیٹھی تھی۔ سامنے اس کے نام کا کارڈ رکھا تھا۔ مام باؤ نے اس کو گڈ مارننگ کہا۔ وہ بولی، ماں پاروتی سے بات کیجیے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ماں پاروتی بڑی لہیم شہیم تھی، نارویجین یا جرمن معلوم ہوتی تھی۔ گیلری میں ٹیلی فون کی میز کے پاس براجمان یس کم ڈاؤن دا ماؤنٹین کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میاں چکوترا کے متعلق اس کتاب کی لاکھوں جلدیں مغرب میں فروخت ہو چکی ہیں۔ بہار صاحب، ذرا قصہ مختصر نہیں کر سکتے؟ استاد نے بے صبری سے بات کاٹی۔ بہار صاحب شاید چاہتے تھے کہ اصل بات جس قدر ممکن ہو تاخیر سے بتلائیں، اور اسی دوران میں بوڑھے پیٹی ماسٹر کو نفسیاتی طور پر تیار کر لیں۔
سگریٹ کا کش لے کر انہوں نے کہنا شروع کیا تو استاد اس ماں پاروتی نے ہمیں جھنجھلا دیا۔ وہ صیغہ واحد متکلم کے بجائے دس باڈی کہتی تھی، یعنی یہ شریر، یہ کایا۔ معلوم ہوا خداوند کوہستان بھی چپ سادنے سے قبل اپنے آپ کو میں کے بجائے دس باڈی کہتے تھے۔ ہم نے اس مریدہ سے پوچھا کہ گاڈ کے درشن ہو سکتے ہیں؟ بولی دس باڈی ڈز ناٹ نو۔ ہم نے کہا بادام، ہمارا اپوائنٹمنٹ لاس اینجلس میں ہو چکا ہے۔ بولی ٹھیک ہے، اس وقت 10:30 بجے ہے، آپ کا وقت ملاقات 11 بجے کا مقرر ہے۔ اسی وقفے میں آپ کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، یا بھونچال آ سکتا ہے، یا خود ماؤنٹین گاڈ اپنا شریر تج سکتے ہیں، کسی کو کیا معلوم۔ غصہ تو بہت آیا۔ پھر سوچا ہم یہاں بیلا مرحومہ کے عقد کے سلسلے میں چکوترا جی کی گواہی حاصل کرنے آئے ہیں۔ خود بیلا اور ان کے شوہر کو محض چند سیکنڈ قبل کیا یہ معلوم تھا کہ اتنی بھیانک آگ لگنے والی ہے، اور وہ دونوں اس میں جل کر خاک ہو جائیں گے۔ معاف کرنا استاد۔ کوئی بات نہیں، کہے جاؤ۔ ہم نے اس چیلی سے عرض کیا آپ کے دماغ کو علم نہیں، مگر فی الفور آپ کا ہاتھ تو انٹرکام پر مہاتما جی کے کمرے سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ کہنے لگی ہاتھ بھی میرا نہیں، محض وہم ہے۔ ہم سوچے ایک تو وہ بولتے نہیں، لکھ کر جواب دیتے ہیں، اگر موصوف بھی اس قسم کی گفتگو کریں گے تو ملنا ابس ہے۔ اسی وقت ایک اخبارچی آن پہنچا، بڑا چکرایا، پوچھا باہر صاحب آپ بھی اس چکر میں؟ چونکہ چکوترا جی انٹرویو نہیں دیتے، محض ان کے سٹاف کے گورے گوریاں پریس سے بات کرتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے مطابق اخبار نویس نے ماں پاروتی کا انٹرویو شروع کیا۔ پوچھا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ بولی لامکاں کی۔ اتنے میں گھنٹی بجی، ایک دھوتی پوش گورا بہر آیا اور ہمیں اشارہ کیا۔ ہم اندر گئے۔ چکور راجی مرگ جھالیر پہ بیٹھے تھے۔ پیچھے دیوار پر شیو جی کی بڑی سی تصویر لگا رکھی تھی۔ ایک گوری سیکرٹری کچھ دور بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے نوٹس کیا کہ مغرب میں پوجے جانے والے دیگر ہندوستانی سوامیوں کے برعکس یہ بہت سادگی سے رہتے تھے۔ ہم نے کہا ہم آپ کے پرانے دوست ہیں اور آپ سے بالکل تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، عنایت ہوگی اگر اپنی سلیٹ پر ہندی میں خود ہی لکھ کر جواب مرحمت فرمائیں، اس دیوی کو زحمت نہ دیجیے۔ گاڈ نے بڑی شفقت سے تبسم فرمایا، سنہری کنیا کو باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ چلی گئی۔ میں نے کہا بھگوان صاحب، جب آپ اندھیری ریلوے اسٹیشن پر بانسری بجا کر غبارے فروخت کرتے تھے، ماسٹر موگرے نے آپ کی کامیڈی کی صلاحیت اور آپ کا مسخرہ پن دیکھ کر اپنے جتھے میں شامل کر لیا تھا۔ آپ منوہر بنسی والا کہلاتے تھے۔ چکوترا گڑھ والی آپ کا فلمی نام اس خاکسار ہی نے تجویز کیا تھا۔ سر ہلا کر کہیے ہاں۔ انہوں نے اس بات میں سر نہواڑا۔ میں نے کہا اب خدا نے آپ کو گاڈ بنا دیا تو اپنے پرانے ساتھیوں کی سہایتا کیجیے۔ پورا قصہ از اول تا آخر اس مقدمے کا سنایا۔ جواباً انہوں نے سلیٹ پر لکھا، اس بھیانکر آگ کی خبر ہی نے دنیا سے ہمارا دل اچانک اٹھا دیا تھا۔ ترنت ہم نے بدری ناتھ جی پہنچ کر سنیاس لے لیا۔ ہم بھو ساگر کی ہر اونچی نیچی لہر سے بے نیاز ہیں۔ میں نے کہا فیلڈ فروش نے دعویٰ کیا ہے کہ بیلا کی شادی قمبر علی سے ہوئی نہیں تھی۔ آپ اس سنجوگ کے واحد گواہ ہیں کیونکہ اب ایک عالمی شخصیت ہیں اور مغرب کے نیک نام معبودوں میں سے ہیں۔ آپ کی گواہی سچ مانی جائے گی۔ ہم کو بھی اللہ کے فضل سے 4 آدمی جان گئے ہیں، لیکن ہم محض بلبل شیرستان اور سرنگ کوی ہی کہلاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ گاڈ بن چکے ہیں، لیکن ہم محض بلبل شیرستان اور سرنگ کوی ہی کہلاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ گاڈ بن چکے ہیں۔ یوں ہم کسی کو بتلائیں گے نہیں کہ آپ پہلے چکوترا گڑھوالی کے نام سے سی کلاس فلموں میں جوکر بنتے تھے۔ انہوں نے سلیٹ پر لکھا بتلا بھی دیجیے تو کیا حرج ہے، دائکی جی بھی تو پہلے ڈاکو تھے۔ ہم نے جواب دیا چکوترا بھائی، اس زمین کی قیمت اس وقت 85 لاکھ ہے، بہت جلد 1 کروڑ سے اوپر نکلنے والی ہے، صرف کہ آپ کی گواہی سے ماسٹر جی کیس جیت جائیں گے۔ انہوں نے لکھا اس مقدمے میں دم نہیں ہے، اس کا خیال چھوڑ دیجیے۔ سنسار کی کسی چیز میں کوئی دم نہیں ہے، موہ مایا کے جال سے نکلیے۔ بیلا بہن کے خوفناک حادثے نے ہمیں جوگی بنا دیا اور پچھلے 10 برس سے تو ہم مون برت ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ماسٹر جی کا اصل احسان ہم پر یہ ہے، ان کی بیٹی کی موت نے ہمیں راہ خدا سمجھائی۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ سلیٹ ہماری طرف کھسکا دی۔ ہم بھی اپنی ضد پر اڑے رہے، بولے گرو مہاراج
آپ کم از کم عدالت میں یہ بیان تو دے سکتے ہیں کہ نکاح آپ کا چشمدید واقع ہے، کیونکہ آپ ہی منڈلی کے وہ واحد فرد تھے جو چپکے سے اوپر چلے گئے تھے۔ ہم لوگ برساتی میں بیٹھے اعلیٰ و دل سن رہے تھے۔ آپ کو ہم نے خود زینہ چڑھتے دیکھا۔ انہوں نے اپنی جٹاؤں کو جنبش دی اور لکھا، ہمیں ایک ایک بات یاد ہے۔ ہماری صنوبر کمپنی کو راجہ رگبیر پرشاد سنگھ کے اندر سبھا کا ایک سین پیش کرنے کے لیے اپنے گارڈن ہاؤس میں بلایا تھا۔ تھوڑی سی آلہ سننے کے بعد اپنا رول ادا کرنے کی غرض سے ہم نے کالے دیو کا بھیس بدلا۔ اس وقت تک ہم کو اس کوٹھی کا ذرا پراسرار سا ماحول دیکھ کر کچھ شک ہو چلا تھا، میاں امانت کے پردے میں یہاں کوئی اور کھیل ہو رہا ہے۔ سو جب بیلا دیر تک نہ لوٹیں تو سن گن لینے ہم چپکے سے اوپر پہنچے۔ ترنت ہی ایک کمرے میں بیلا اور قمبر علی دکھائی پڑے۔ وہ باغ کوٹھی رٹ رہی تھی، میرے نام لکھ دو، میرے نام لکھ دو۔ ہم چکرائے کہ یہ تو زرزمین کا لفڑا ہے، بھاگو یہاں سے۔ الٹے پاؤں نیچے لوٹ آئے۔ لہٰذا سرنگ کبھی بہار جی، ہم نے نکاح ہوتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہم سادھو ہیں، ستیہ وادی، حق پرست، ہم جھوٹی گواہی کیسے دیں؟ گیتا پر ہاتھ رکھ کر حلف کیوں کر اٹھائیں؟ اوم نمو شرائے۔